الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعيننا وعوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا ومسهوبنا وموجودنا ومعشوقنا أعلانا ومولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی چاہتوں اپنی ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑ ہاں شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائی. دعا فرمائیں اللہ کریم ہمارا آج کا عرفہ کے دن کا جمعہ اپنی پاک بارگاہ بلند و بالا میں قبول فرمائے. گرامی قدر حضرات، گزشتہ 2 جمعوں سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت پر، آپ کے حالات پر گفتگو جاری ہے. مختلف پہلو ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پاک کے ڈسکس کیے. آج کا ہمارا جو عنوان ہے
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالہ سے، وہ ہے تعمیر کعبہ، یعنی کعبے کو تعمیر کرنا، مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کو بنانا۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، زمین پر سب سے پہلے مکہ میں اللہ کا گھر بنایا گیا جو کہ برکت والا ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت والا ہے۔ یہ اس کی پہلی اور دوسری شان ہے، یعنی وہ بابرکت بھی ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت دینے والا بھی ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ کی واضح نشانیاں ہیں۔ کون سی؟ مقام ابراہیم، اس کے اندر مقام ابراہیم موجود ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ اس پہ چل کے تھوڑا سا آگے عرض کرتا ہوں۔ پھر اس کی شان کیا ہے؟ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ امن میں داخل ہو گیا، وہ خیر و برکت میں داخل ہو گیا، وہ رحمت میں داخل ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا لوگوں کے لیے اس کا حج ضروری ہے اگر لوگ اس کی طاقت رکھتے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اس بات سے انکار کرے، منہ پھیرے، اللہ پھر اس سے بے نیاز ہے، اللہ کو پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی ایک بندے کے اوپر حج فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے وسعت مال بھی دے رکھی ہے، سب کچھ دے رکھا ہے، آنے جانے کے معاملات بھی ٹھیک ہیں، حکومت کی طرف سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، طاقت بھی رکھتا ہے، صحت بھی ہے، حج نہیں کرتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ پڑا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے وہ یہودی ہو کر مرے، وہ نصرانی ہو کر مرے، یا وہ مجوسی ہو کر مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تو تھا بیت اللہ کی تھوڑی سی عظمت کے بارے میں اور بیت اللہ کی شانیں اور حج کی فضیلت کے بارے میں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ مکہ المکرمہ میں حاضر ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑنے کے بعد، تو پہلے جتنی دفعہ اجازت ملی وہ مشروط اجازت ملی کہ تم نے ملاقات کرنی ہے، لیکن وہاں پہ سواری سے نیچے نہیں اترنا۔ لیکن جب اس دفعہ اجازت ملی تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غیر مشروط طور پہ اجازت دی، غیر مشروط اجازت تھی ملاقات کی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کے جاتے ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے اپنے تیر سیدھے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ شکار فرمایا کرتے تھے۔ باپ نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے باپ کو دیکھا، پھر دونوں باپ بیٹا دونوں نبی سینے کے ساتھ خوب لگ کے روئے، خوب گلے لگ کے روئے۔ ظاہر ہمارا بھی جب کوئی پیارا باہر گیا ہوتا ہے، جب واپس آتا ہے تو اتنی دیر کے بعد ملاقات ہوتی ہے تو بندہ خوب یا تو خوشی سے رو رہا ہوتا ہے کہ ہمارا پیارا ہمیں زندگی میں پھر مل گیا۔ تو یہ اولاد کی محبت یا والدین کی محبت یہ ایک فطری چیز ہے، اس سے کسی قسم کا کوئی انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ فطرت اللہ کریم کی پیدا کردہ ہوتی ہے، اور اسلام فطرت کے خلاف کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں کرتا، اسلام فطرت کو نہیں کچلتا۔ دونوں باپ بیٹا خوب گلے لگ کے روئے۔ جب کافی دیر رونے کے بعد
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کچھ دن قیام فرمایا تو آپ نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں یہاں پہ مسجد تعمیر کروں، بیت اللہ تعمیر کروں، تو میری مدد کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر بیٹے نے لبیک کہا اور کہا ابا جان میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ مساجد کی تعمیر کا حکم دیتے ہیں، وہ مساجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، خواہ وہ مستری ہو، خواہ مزدور ہو، خواہ کام کروانے والے کارکنان ہو، خواہ وہ مسجد کی خوبصورتی کے حوالہ سے کوئی بات ہو، خواہ وہ مسجد کی صفائی اور ستھرائی کے حوالہ سے کوئی بات ہو، تو یہ سارے کے سارے اس ضمن میں آ جاتے ہیں۔ اس سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مساجد کی تعمیر کرنا، مساجد کے معاملات میں مزدوری کرنا، یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کروایا تھا، لیکن آج ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جاننا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یکم ذی القعدہ کو بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع کی، بطور مستری اور بطور مزدور حضرت اسماعیل علیہ السلام کام کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جو مستری مسجد کا کام کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، رزق تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو۔ تو جو مستری اللہ کی رضا کے لیے مسجد کے کام میں حصہ لیتا ہے، مسجد کا کام کرتا ہے، اسے مبارک ہو، وہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت کو ادا کر رہا ہے۔ اور جو مزدور مسجد کے معاملات میں آ کے مزدوری کرتا ہے، معاملات کرتا ہے، گارا بناتا ہے، مسالہ بناتا ہے، اینٹیں پکڑاتا ہے اور دوسرے تیسرے معاملات جو مزدور کے ہوتے ہیں وہ کرتا ہے، تو اس سے بھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہا ہے۔ اب یکم ذی القعدہ کو بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے۔ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع ہوئی تو ایک پتھر تھا جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے کام کر رہے تھے، اور وہ پتھر سیڑھی کا کام دیتا تھا، حالانکہ پتھر اوپر کی طرف نہیں جاتا، خالی پتھر ہونا، خالی پتھر بھی اگر اس کو اوپر کی طرف پھینکے تو وہ اوپر نہیں جائے گا، بلکہ کیا کرے گا، وہ نیچے آ جائے گا۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر پکڑاتے ہیں، کیونکہ اس وقت پتھر ہی تھے، اینٹیں تو تھی ہی نہیں، پتھر پکڑاتے ہیں، وہ ان کو پکڑتے ہیں، پتھر پر کھڑے ہوتے ہیں، اسے حکم دیتے ہیں چل اوپر چل، تو پتھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دی ہوئی اللہ پاک نے کو طاقت ہی رکھی، اس طاقت سے پتھر اوپر چلا جاتا۔ اور یہ بھی نہیں کہ پتھر اوپر جا کے نیچے آ جائے، جیسے ہم یہ لگاتے ہیں، سیڑھی لگاتے ہیں، جیسے یہ سٹینڈ لگا ہوا ہے، اپنی یہ پاؤں پر کھڑا ہوا ہے، اس کے پتھر کے کوئی پاؤں نہیں تھے، لیکن جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جتنی دیر اوپر کام کرتے رہتے وہ پتھر ویسے ہی کھڑا رہتا، سہارا دے کے کھڑا رہتا۔ جب اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کام کر کے نیچے آنا چاہتے تو اس کو حکم دے چل بھی نیچے چل، تو پتھر نیچے لے کے آ جاتے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو میرے نبی کے خادم ہیں، میرے نبی کے مقتدی ہیں، لیکن مقتدی کے حکم پر پتھر چل رہا ہے، کبھی اوپر کبھی
نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ یہ اللہ کے نبی کی طاقت ہے۔ پھر 25 ذی القعدہ تک مسجد شریف کی جو تعمیر ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ گئی۔ 24 دنوں میں اللہ کا گھر تیار ہوا۔ اب جو پتھر تھا، چونکہ اس پر مسلسل اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے کام فرما رہے تھے، اتنی دیر جب کھڑے ہوئے رہے تو اس پتھر پر نشان بن گئے، آپ کے قدمین شریفین کے نشان بن گئے۔ جب اس پتھر پر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان بن گئے قدموں کے، تو اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو اپنا مصلی بناؤ، اور قیامت تک جتنے لوگ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، جتنے لوگ حج کی ادائیگی کے لیے جائیں گے، جب تک مقام ابراہیم علیہ السلام پر، اب تو انہوں نے خیر نظام بدل دیا، دور کھڑے ہو کے پڑھتے، لیکن اس کے سامنے پڑھتے، جب تک مقام ابراہیم علیہ السلام پر 2 رکعت نفل نہیں پڑے گا، اللہ کو اس کا حج قبول نہیں ہے، اللہ کو اس کا عمرہ منظور نہیں ہے۔ یہ اللہ اپنے بندوں کی اداؤں کو زندہ